بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 15۔ یا ایھا الذین، اے اللہ دینا جو لوگو، آمنو ایمان لائے، اذا جب، لقی تم ملو، تمہارا سامنا ہو، اللہ دینا ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، زحفاً لشکر کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، فلا تولوہم تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، ادبار پیٹھ نہ پھیرنا۔ پس اے اہل ایمان، ایسے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یعنی کہ اس آیت میں ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کفار سے تو پیٹھ نہ پھیرنا، کیونکہ مومنین، پیٹھ پھیرنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے، بھگدڑ نہیں مچانی، ڈر کے مارے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، جنگ سے بچنا نہیں ہے۔ اگر جنگ میں تمہارا سامنا ہو کفار سے، کن صورتوں میں پیٹھ پھیری جا سکتی ہے؟ وہ دو ہی صورتیں ہیں، آیت نمبر 16 میں وہ صورتیں آ جائیں گی، آیت نمبر 16 میں وہ صورتیں آ جائیں گی۔ اچھا، پیٹھ کیوں نہیں پھیرنی؟ اس لیے نہیں پھیرنی کیونکہ مسلمان کا مقصد اپنی جان بچانا نہیں ہوتا، بلکہ جنگ میں آنے کا مقصد، اس کا بڑا مقصد شہید ہونا ہے، شہادت کا رتبہ پانا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کسی کو دنیا کی کوئی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، لیکن شہید یہ آرزو کرے گا کاش وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ شہید ہو، کیونکہ جو مزہ، جو لطف اسے شہید ہوتے وقت اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ جنت میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 16۔ وَمَن اور جو کوئی یولیہم ان سے پھیرے گا، یومئذ اس دن جس دن جنگ ہوگی، دابرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرف گھات لگائے، پلاننگ کرے، لقتال جنگ کے لیے، او یا متحیزن جا ملنے کے لیے اپنی فوج سے، الا طرف، فیاتن اپنی جماعت سے، یعنی کہ ہمارا کچھ لشکر پیچھے ہیں اور ہم آگے کم ہیں تو ہم پیچھے جا سکتے ہیں، اس صورت میں پیٹھ پھیر سکتے ہیں۔ فقد با پس وہ لوٹے گا، کون؟ بغضب غصے کے ساتھ، من اللہ سے، اللہ وا اور مأواہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں جو بھی پیٹھ پھیرے گا، وبئس اور بری، مصیر پلٹنے کی جگہ ہے، یعنی کہ اگر ہم پیٹھ پھیریں گے تو ہم پلٹ کر جہنم میں جائیں گے اور وہ ایک بری جگہ ہے۔ جو شخص جنگ کے روز ان دو صورتوں کے سوا، یہاں دو نہیں لکھا، ویسے آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے، لڑائی کے لیے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے، پلاننگ کے تحت، یعنی کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے وہ پیٹھ پھیر سکتا ہے، یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے، ہماری فوج پیچھے ہے اور آگے ہم کم ہیں تو ہم پیچھے جا سکتے ہیں، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھ لو ان دو صورتوں کے علاوہ اگر وہ پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں، اللہ کے غصے میں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور اس کا بھائی ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 17۔ فلم تقتلوہم سو انہوں نے قتل کیا انہیں نہیں کیا، ولیکن بلکہ اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا، اور رمیتا آپ نے نہ پھینکی تھی، اذا جب رمیتا آپ نے پھینکی، ولیکن بلکہ اللہ نے رما پھینکی، ولیبلیا آزمائے، مومنین کی جمع، منہ اس سے، بلاءً اچھی طرح سے، حسناً اچھی طرح سے، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے نہیں قتل کیا کیونکہ تم لوگ تو تھوڑی تعداد میں تھے، بلکہ اللہ کی مدد نے قتل کیا، بلکہ انہیں قتل کیا اللہ نے۔ اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی، یہ کنکریاں پھینکنے کا واقعہ یہ ہجرت مدینہ کی رات کا واقعہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پہرا لگا کر بیٹھے تھے، قریش کے علاوہ تمام قبیلے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر ریت پھینکی ان کی طرف، تو یہ اس کنکریوں کو پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ مومنین کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ذالکم یہ تو ہوا، 18ویں آیت نمبر 18 ذالکم یہ تو ہوا، انا بے شک اللہ کا موہن کمزور کرنے والا کافرین، قید الکافرین کافروں کی۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا، کافروں نے پلاننگ کے ساتھ نکلے کہ 1000 ہم جیت جائیں گے، کافر پلاننگ کے ساتھ نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہجرت مدینہ کی رات، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کافروں کی ہر پلاننگ کو کمزور کر دینے والے ہیں، ناکارہ کر دینے والے ہیں، تباہ و برباد کر دینے والے۔
آیت نمبر 19، ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو البتہ جاءکم آ گیا تمہارے پاس فتح فیصلہ. ادھر فتح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، کامیاب چاہتے ہو تو فتح آ گئی. یہ کافروں کو بتایا جا رہا ہے. وائن اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، کفار کے لیے. وائن اور اگر تعودو پھر دوبارہ کرو گے، نعود ہم پھر کر دیں گے. کیا کریں گے؟ میں با محاورہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ولن اور ہرگز نہ تغنی کام آئے، انکم تمہارے، فیاتکم تمہارا گروہ، تمہارا شیئن کچھ، وا اور لو کثرت خواہ کثرت ہو، زیادہ ہو، وا اور انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے مومنین مومنوں کے. با محاورہ کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو وہ تمہارے پاس آ چکی. فتح کیا ہے؟ تم بھائی مسلمان ہو جو. جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، جاؤ گے کہاں؟ جنت میں. تو یہی تمہارے لیے فتح ہے. اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ، اپنے کفر سے، اپنی شرک سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر باز نہیں آئیں گے تو وہ ظاہری بات ہے جہنم میں جائیں گے. جب جہنم میں جائیں گے تو انہی کا اپنا نقصان ہے. اور اگر وہ پھر دوبارہ نافرمانی کریں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر تمہاری نافرمانی کریں، پھر تمہیں دھوکہ دیں، دغا دیں، اور یہ وہ یہ نہ سوچے کہ ہم تمہیں کچھ عذاب نہیں دیں گے، ہم پکڑ لیں گے. اور یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ تمہاری جماعت بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہے، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. کیوں نہیں کام آئے گی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مومنوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا کیا اس کو شکست ہوگی؟ نہیں. تو اگر تم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو گے تو تم بہتر ہوگا تمہارے حق میں. شکریہ.